ذات واجب کی قسم، یہ شبیہ ہے گواہ، علم گواہ، منبر کی پاکیزگی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کتابوں میں پڑھا ہے ایک دن سرکار صادق آل محمد کے گھر میں دشمنوں نے رات کو چوری چوری آگ لگا دی، سارا سامان جل گیا، شیعوں کو پتہ چلا، وفد بنا کے آئے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی تو کلیجے پہ چیر آ جائے گا۔ وفد جب آیا، آستینیں چڑھی ہوئی ہے مولا کی، دونوں ہاتھ زمین پہ مٹی پہ رکھے ہوئے ہیں اور دھاڑے مار مار کے صادق آل محمد رو رہے ہیں۔ شیعوں نے حیران ہو کے کہا مولا کائنات تو تمہاری جوتیوں کا صدقہ بنی ہے، سامان اور گھر جل جانے پہ اتنا رو رہا ہے۔ ماتم کر کے کہا میں سامان پہ کب رو رہا ہوں؟ مولا رو کس بات پہ رو؟ فرمایا جب میرے گھر میں آگ لگی اور میرے پردہ کبھی ادھر دوڑ رہے تھے، کبھی ادھر دوڑ رہے تھے، مجھے 11ویں کی رات کربلا کے میدان میں زینب کا دوڑنا یاد آیا۔ مجھے یاد آیا کبھی سجاد کو اٹھا اٹھا کے، کبھی سکینہ کو سینے سے لگا کے، اللہ اکبر۔ تو جس کے رونے کا یہ انداز ہے، کتنا اور جی لیتا۔ میں راضی تم سے، یہی صادق آل محمد تم سے راضی ہو، شام والی یقیناً راضی ہے۔ بس میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں، ایک کا ایک فکرہ سن لو اور پھر ماتم بھی کرتے رہو، روتے بھی رہو۔ زہر ملا ہوا ہے میرے امام کو، کبھی یوں گرتے ہیں طرف کے، کبھی یوں گرتے ہیں طرف کے۔ اسیر بغداد مولا تیرا 7واں امام اپنے آپ کو بابا کے سینے میں گرا، کہا بابا زہر زیادہ تکلیف دے رہی ہے، ضرورت سے زیادہ کیوں تڑپ رہے ہو؟ ماتم کرنے آئے ہو تو لا سمجھنا۔ میرے مولا نے کہا میرے کاظم بیٹے، میں نہ جگر کے ٹکڑوں پر تڑپ رہا ہوں، نہ زہر کی شدت پر تڑپ رہا ہوں، تو پھر تڑپ کیوں رہے ہو؟ رو کے کہا لیتنی کانت لی اخت مثل زینب الکبریٰ، کاش میری کوئی زینب جیسی بہن ہوتی، جیسے میرے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں وہ تاشتہ آگے کرتی، میرے جگر کے ٹکڑے سنبھالتی۔ مولا کا یہ کہنا تھا، دروازہ کھلا، ایک پردہ دار داخل ہوئی، رو کے کہا میرے بچے گھبرا نہیں، میں شام سے ہاتھوں پر تیرے جگر کے ٹکڑے سنبھالنے کے لیے آ گئی ہوں، میں تیرا سود منانے آئی۔ ماتم حسین